کی بخشش مانگ رہا ہوتا ہے تو بخشش مانگنے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ جو میرے پہلے سے گناہ ہے نا ان گناہوں میں کمی فرما دے، اور کمی فرماتے 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 میرے گناہوں کا جو پلڑا ہے اسے ختم اور صاف فرما دے۔ یہ ہے مغفرت کا معنی، اور یہ جو مغفرت کا معنی ہے نا یہ انسان کو جہاں ماضی کے گناہوں کی معافی پر لگاتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کے دل میں یہ ارادہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ میں نے آئندہ مستقبل میں گناہ نہیں کرنا، آئندہ مستقبل میں گناہ سے بچنا ہے، شیطانی کاموں سے بچنا ہے، کیونکہ گناہوں کی مغفرت کا طلب کرنا یہ دو پہلو اپنے اندر رکھتا ہے۔ ایک یہ کہ اللہ میرے ماضی کے گناہوں کو صاف فرما دے، اور یہی مغفرت کی طلب اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ اے اللہ میں آنے والے وقتوں میں گناہ نہیں کروں گا۔ گویا شعبان کی 15ویں رات اس مقصد کے لیے خاص کر دیں کہ جب اللہ تعالیٰ آپ کے بارے میں فیصلہ فرما رہا ہو، آپ کی زندگی کا فیصلہ، موت کا فیصلہ، رزق کا فیصلہ، اولاد کا فیصلہ، تو اس وقت غفلت میں وقت نہ گزارو، یعنی سو کے وقت نہ گزارو، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ آپ جاگ تو رہے ہیں لیکن آپ لہو و لعب میں مصروف ہیں، ایسا نہ کریں۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ بندے اس رات غفلت کی نیند سو رہے ہوتے ہیں اور انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اللہ نے انہیں مرنے والوں میں لکھ دیا ہے۔ علامہ صاحب یہ بڑی خوبصورت بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کچھ لوگ جو ہیں وہ لہو و لعب میں بھی پڑ جاتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ غفلت کی نیند سوتے بھی رہتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ہیں جو عبادت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ علامہ صاحب عبادت کے حوالے سے یہ فرمائیے گا کہ اس رات کی عبادت جو ہے اس کے لیے کوئی خاص جگہ ہے جہاں پر جا کے عبادت کرنی چاہیے؟ یعنی کسی مسجد میں جانا چاہیے، کسی مزار پر جانا چاہیے، کسی کھلی جگہ پر جانا چاہیے، کسی ایسی جگہ پر جانا چاہیے جہاں پر پانی دما دما ہو؟ کیونکہ کچھ لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پانی کے کنارے، وہ جو بھی دریا ہے، نہر ہے، اس کے کنارے کھڑے ہو کر عبادت کرنے سے زیادہ ثواب ہوتا ہے۔ اس رات کے حوالے سے ایک ہے حکم جواز۔ حکم جواز تو یہ ہے کہ آپ کسی جگہ بھی بیٹھ کے عبادت کر لیں، استغفار کریں، درود شریف پڑھیں، قرآن پاک پڑھیں، نوافل پڑھیں، اللہ سے دعائیں مانگیں، گھر میں پڑھ لیں، دکان پر بیٹھ کے کر لیں عبادت، بازار میں کر لیں، مسجد میں چل کر لیں، دریا کے کنارے بیٹھ کے کر لیں، دریا کے اندر اتر کے کر لیں۔ جواز کی بات تو یہی ہے نا کہ جائز تو ہے، آپ جہاں مرضی بیٹھ کے بھی اللہ کی عبادت کر لیں، گاڑی میں بیٹھ کے کر لیں، جہاز میں بیٹھ کے کر لیں۔ اس کے جواز اور چیز ہے، جواز کا فتویٰ ہر جگہ پر ہے، لیکن پوچھنے کی بات یہ ہے کہ سنت طریقہ کیا ہے عبادت کا اس رات کو؟ ایک تو یہ نا کہ اس رات کس چیز کو فوکس کرنا ہے؟ وہ فوکس یہ کرنا ہے کہ ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، تاکہ اللہ جب ہمارے فیصلے فرما رہا ہو نا تو وہ دیکھے کہ میرا بندہ یہ کیا کر رہا ہے، تو وہ جب ہاتھ اٹھائے بندہ رو رہا ہو، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا ہو، رب اس کو دیکھ کے جب فیصلہ فرمائے گا تو یقیناً اس کے ساتھ رحمت والا اور بخشے والا فیصلہ فرمائے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ طریقہ کیا ہے، طریقہ سنت کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے اور قبرستان گئے، لہذا اس رات اگر آپ عبادت کے لیے اپنے گھروں سے نکل کے قبرستان جائیں اور قبرستان میں بیٹھ کے اللہ سے اپنے لیے بھی دعا مانگیں، اپنے رشتہ داروں کے لیے بھی دعا مانگیں، اپنے اعزاء اقارب کے لیے بھی دعا مانگیں، اپنے دوست احبا کے لیے بھی دعا مانگیں، اور کل مومنین اور مومنات کے لیے دعا مانگیں، تو یہ طریقہ سنت ہے۔ دعا کا مقصد اور بخشش کا مقصد یہ کس طرح نمایاں ہوتا ہے کہ آپ اللہ سے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں، یہ مؤثر طریقے سے پوری توجہ کے ساتھ آپ کس ماحول میں کر سکتے ہیں؟ اس ماحول میں آپ گناہوں کی معافی اللہ سے زیادہ توجہ سے مانگ سکتے ہیں کہ جس ماحول میں آپ کو موت کا یاد آ جائے، موت کی یاد دہانی ہو جائے، اور وہ جو ہے موت کی یاد دہانی وہ اس وقت ہوتی جب انسان اپنے ساتھ ہنستے بستے کھیلتے چلتے پھرتے لوگوں کو جب قبرستان میں سویا ہوا دیکھتا ہے تو اس کو ایک موت جو ہے وہ اللہ کی طرف زیادہ متوجہ کرتی ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ لوگوں، میں نے تمہیں پہلے قبروں پر جانے سے روکا تھا، اور اب میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ تم جاؤ اور قبروں کو دیکھا کرو،
صحابہ کرام نے کہا رسول اللہ پہلے آپ نے روکا، اب اجازت مرحمت فرما رہے ہیں، فرمایا کہ اسلام کے آغاز میں تمہیں قبرستان میں جانے کے آداب ابھی میں نے نہیں سکھلائے تھے، نہیں بتائے تھے، نہیں سمجھائے تھے، اور اب میں تمہیں سمجھا چکا ہوں۔